اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روح رمضان میں آج کا موضوع جو ہم اپنے معزز علماء سے سیکھیں گے اور اس موضوع پر بات کروائیں گے کہ اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ کیا ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس کا حل کیا ہے یہ بھی ہم جانیں گے مفتی منیب الرحمن صاحب سے۔ تشریف فرما ہیں محترم اسد تھانوی صاحب، اور خواتین و حضرات محمد اکبر مالکی صاحب تشریف فرما ہیں، قاری قرآن اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد اسد ایوب صاحب۔ پروگرام کا آغاز کروانا چاہوں گا اکبر مالکی صاحب سے سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، بریک کی جانب جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اسد ایوب صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور اسی بریک کے دوران میں اذان فجر لاہور بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔
ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب، قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد اسد ایوب صاحب۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا۔ اسد ایوب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے
بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے۔ میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، یہ اختلافی مسائل ہوتے ہیں، یہ زاویہ نگاہ کا اختلاف ہوتا ہے، اس میں اعتدال کی راہ کے حوالے سے دین کیا پیغام دیتا ہے، کیا احکامات ہیں، کیا درس ہے۔ ایک تو امت وسط کے حوالے سے بھی میں چاہ رہا تھا، آپ بات فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، اختلاف امت کے موضوع پر بات کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ چند چیزوں کی جانب توجہ رہے۔ ارشاد۔ وہ اختلاف کون سا ہے جو رحمت ہے، وہ اختلاف کون سا ہے جو مباح ہے، وہ اختلاف کون سا ہے کہ جو مستحسن ہے، ٹھیک، اور وہ کون سا ہے جو تفرقے تک پہنچا دیتا ہے۔ ٹھیک، لہذا ان میں فرق کرنا اور فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہر چیز کو تفرقے میں ڈال کر قرآنی آیات کو اس پر چسپاں کر دیتے ہیں، صحیح۔ لہذا میں چاہوں گا کہ اس پر بھی گفتگو ہو۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اختلاف امتی رحمت، اس کو ہمارے فقہاء نے بھی لکھا، بعض شارحین حدیث نے، خطابی ہیں، طیبی ہیں، انہوں نے بھی لکھا، لیکن ان کلمات میں یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن یہ روایت بالمعنی کے طور پر موجود ہے۔ ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مہما اوتیتم من کتاب اللہ فالعمل بہ لا عذر لأحد فی ترکہ۔ جب تمہارے پاس اللہ کی کتاب سے کوئی حکم آ جائے تو اس پر عمل کرنا لازم ہے، فرض ہے، اور اس کے ترک کا کوئی عذر نہیں ہے، اس کو ترک نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ فَإِن يَكُنْ فِي کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں نہ ہو، فَسُنَّةٌ مِّنِّي مَاضِيَةٌ، میری سنت بھی تمہارے درمیان موجود ہے، اگر سنت میں ملے تو اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَكُن سُنَّةٌ مِّنِّي، اگر میری سنت بھی تمہیں کسی مسئلے میں نہ ملے تو فرمایا کہ فَمَا قَالَ أَصْحَابِي، پھر اتھارٹی وہ طبقہ ہے جنہوں نے مجھ سے براہ راست فیض پایا ہے، براہ راست تربیت پائی ہے، براہ راست علم کتاب و سنت کو حاصل کیا ہے، وہ مکتب نبوت کے پہلے شاگرد ہیں اور پہلے فارغ التحصیل ہیں ایمان کے درجات میں۔ پھر فرمایا کہ ان اصحابی بمنزلۃ النجوم فی السماء، میرے اصحاب آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، فَأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ، تم جس کی رائے کو بھی لوگے، اہتدیتم، ہدایت پاؤ گے، وَإِخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ، اور میرے اصحاب کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔ اسی کو اصحاب کو شاید امت سے تعبیر کر کے روایت بالمعنی کیا ہے کہ اختلاف امتی رحمہ۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ صحابہ کرام نے اختلاف کیوں نہ کیا۔ وہ کہتے ہیں ان کے اختلاف ہی سے تو ہمارے لیے رخصتیں پیدا ہوئیں، وسعتیں پیدا ہوئیں، اور مشکلات سے نکلنے کے لیے راستے نکلے۔ لہذا اختلاف رحمت ہے، شرط یہ ہے کہ
وہ اختلاف اناد کی بنیاد پر نہ ہو، ٹھیک، وہ اختلاف ہٹ درمی کی بنیاد پر نہ ہو۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیات ہیں جو ہم پیش کریں گے۔ وہ اختلاف جو قرآن و سنت کی بالادستی کو قائم رکھتے ہوئے اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی اختلاف ہے، وہ اختلاف حق اور باطل کا نہیں ہوتا، وہ اختلاف صحیح اور غلط کا نہیں ہوتا، وہ اختلاف خطا و ثواب کا نہیں ہوتا، وہ اختلاف اور بہتر اور بہترین کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ جب غزوہ خندق سے واپس آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اصحاب کو بنی قریظہ کے طرف بھیجا خیبر میں، ان کو ہدایت فرمائی کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھو گے۔ وہ یقیناً نماز ظہر پڑھنے کے بعد کسی وقت روانہ ہوئے، راستے میں عصر کا وقت داخل ہو گیا۔ اب ان میں دو گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا کہ دیکھو بھائی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز مقررہ وقت پر فرض ہے، عصر کا وقت داخل ہو چکا ہے، ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ دوسرے نے کہا کہ نماز تو پڑھنی ہے لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایت دی تھی کہ تم بنو قریظہ میں جا کر نماز عصر پڑھنا، اور ظاہر ہے کہ وقت میں یہ گنجائش تھی کہ وہ بنو قریظہ میں پہنچ کر قضا نہیں بلکہ ادا کے طور پر نماز عصر پڑھ سکتے تھے۔ تو ایک نے قرآن کے اس اصول کو سامنے رکھا اور راستے میں نماز پڑھ لی، دوسرے نے ارشاد نبوی کو سامنے رکھا جو قرآن سے متصادم نہیں تھا، اس سے قرآن رد نہیں ہو رہا تھا، قرآن کا امتثال ہو رہا تھا، تو انہوں نے جا کے بنو قریظہ میں پڑھی۔ واپس آئے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اپنا مسئلہ پیش کیا کہ ہم دو آراء کے حامل ہو گئے، ایک کا اجتہاد یہ تھا، دوسرے کا یہ تھا، دونوں نے عمل کیا۔ تو حدیث میں کہ فلم یعنم احدن، اللہ کے رسول نے کسی کو ملامت نہیں کیا۔ جی، دونوں سے اتفاق کیا، دونوں نے صحیح کام کیا۔ مفتی صاحب لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ نیت دونوں کی صحیح، نیت دونوں کی درست ہے، نیت نہ قرآن کو رد کرنا تھا نہ فرمان مفتی صاحب یہ گفتگو رہے گی جاری۔ آپ نے بہت اہم واقعہ یہاں پر نقل فرمایا۔ خواتین و حضرات، نیت دونوں کی درست اور دونوں کا عمل بھی درست، یہ ترجیح کا بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد۔ لیکن آج امت کا معاملہ کیا ہے؟ اعتدال کی راہ کیوں نہیں اختیار کی جا رہی؟ کیا ضروری ہے کہ سامنے والے کو مسترد کیا جائے؟ واپس آئیں گے بریک کے بعد، تھانوی صاحب سے بات کروائیں گے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا کیا کردار اور کیا رویہ رہا اختلافی مسائل میں، اور ان سے ہم آج کیا سبق لے سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، محترم مولانا اسد تھانوی صاحب، قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد اسد ایوب صاحب۔ تھانوی صاحب، کیا بنیادی گفتگو عطا فرمائی منیب الرحمان صاحب نے۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا رویہ۔ رفتہ رفتہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی، اپنی بات کو مقدم رکھنا اور دوسرے کی بات کو ریجیکٹ کرنا، یہ رویے آ گئے ہیں۔ صحابہ کے رویوں سے، آپ کے انداز فکر سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے تفصیل سے اس کی بنیاد فراہم کر دی۔ جی، قاری صاحب نے جو آیات کی تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ جل جلالہ نے اختلاف کو مخالفت میں نہ لے جانا، خلاف کو شقاق میں نہ لے جانا، اس کے لیے بنیاد قرآن پاک نے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو تو اللہ اور رسول کی طرف جاؤ، قرآن اور حدیث کو پڑھ لو، جو اس میں لکھا ہے اس کے سامنے آدمی سر جھکا دے. ٹھیک. مگر میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کروں کہ اختلاف رائے ایک تنوع کا نام ہے. ٹھیک. اور کائنات میں تنوع ہر جگہ ہے. سب انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، سب کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں، سب کے رنگ ایک جیسے نہیں ہیں. کسی پارک میں آپ جاتے ہیں تو سارے پھول ایک جیسے نہیں آپ کو ملتے ہیں. ٹھیک. ایک بینچ کے اوپر جج بیٹھتے ہیں، ایک رائے نہیں ہوتی، 2 یا 3 رائے ہوتی ہیں. اکنامکس اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی 4 اسکول آف تھاٹ ہیں. دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے، کوئی اہل علم ایسے نہیں ہے جن میں اختلاف رائے نہ ہو. اختلاف رائے بری چیز نہیں ہے، مخالفت بری چیز ہے، شقاق بری چیز ہے. اور آپ نے کہا نا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اللہ تعالیٰ نے کیسی زبردست آیت اتاری کہ ان الذین فرقوا دینہم، جو دین میں تفریق کرتے ہیں یعنی مختلف باتیں کرتے ہیں، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ بن جاتے ہیں. جی. لست منہم، اے رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ان کو مجھ پہ چھوڑ دیجئے، میں نمٹ لوں گا ان سے. پوری آیت. جی ہاں. جی. تو اللہ جل جلالہ نے اس قسم کی قرآن پاک میں اور بھی آیات اللہ نے نازل فرمائی اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ٹھیک. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. وہ نا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جیسے انہوں نے بھی آیت پڑھی. اور وہ ہے کہ اطاعت رسول اطاعت الہی ہے. مسلمان کا دین دار نبوت میں شروع ہوتا ہے، دار نبوت میں ختم ہوتا ہے. دار نبوت سے باہر ہمارا کوئی دین نہیں ہے. بہت اچھی بات. فرمائے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ہم تو اللہ کو جانتے ہی رسول اللہ کی وجہ سے. ہمیں کیا معلوم اللہ کون ہے، ہمیں کیا معلوم قرآن کون ہے، ہمیں کیا معلوم قرآن اتنا ہے یا اتنا ہے، یہ تو ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا. تو فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ تمہارا دین دار نبوت کے اندر سے شروع ہوتا ہے اور دار نبوت میں ختم ہو جاتا ہے. دار نبوت سے باہر تمہارا کوئی دین نہیں ہے. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو میں تو رسول کی اطاعت کرتا ہوں تو اللہ کی اطاعت ہے. مجھے اللہ تک پہنچایا رسول نے، مجھے قرآن دکھلایا رسول نے، تو میرا تو دین رسول سے شروع ہو کے رسول پہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ جو تنوع ہے، اختلاف رائے، جیسے مفتی صاحب نے تفصیل سے بات بیان فرمائی، یہ بھی منشاء الہی ہے. کیونکہ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے اور کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جہاں اختلاف رائے نہ ہو. ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ افواج پاکستان کا کام کیا ہے؟ پاکستان کی فرنٹیئرز کی حفاظت. اس میں ایک آرمی ہے، ایک نیوی ہے، ایک ایئر فورس ہے. آرمی کا سلام کرنے کا طریقہ اور ہے، نیوی کا اور ہے، اور ایئر فورس کا اور ہے. تینوں سلامی دیتے ہیں لیکن تینوں ایک طریقے پہ نہیں دیتے ہیں، تینوں کا طریقہ الگ الگ ہے. سلامی تینوں دے رہے ہیں لیکن تینوں کا طریقہ الگ الگ ہے. تو اگر آرمی اور ایئر فورس اور نیوی کے تینوں کنٹنجنٹ جو ہیں ان کا تینوں کو سلامی دینی ہے، تینوں کی سلامی کا طریقہ ایک ہے، تو اگر ایک آدمی یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے یا یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے. اور آپ ہی کی بات کو آپ کی اجازت سے آگے بڑھاتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں یہاں بھی ہاتھ باندھے، یہاں بھی ہاتھ باندھے اور ہاتھ کھول کر بھی نماز ادا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا. تو ایک جسے کہتے ہیں کہ پازیٹیو انداز میں لیا جائے، بلکہ تھوڑا سا وقت میں اور دوں میں ایک جملہ اور، ہمیں ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں پیروں کی طرف دیکھنا چاہیے. ہمیں اس کی طرف دینا چاہیے جو آیا ہی نہیں اندر، جس نے ہاتھ باندھے ہی نہیں، نہ نیچے نہ اوپر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی بات کر رہا ہوں میں، کہ آپ رات بھر نماز ادا کر رہے ہیں اور ورم آ رہا ہے آپ کے پاؤں پر. ہمیں تو رات بھر نماز ادا کرنی ہے. اگر ہمیں ان کے قدموں میں جگہ لینی ہے تو ہم یہ اختلافات کیا. لیکن آپ نے بہت اچھی بات فرمائی، قرآن اور صاحب قرآن. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تھانوی صاحب یہ فرمائیے کہ قرآن اور صاحب قرآن کو بائنڈنگ فورس بنا لیں تو تمام اعتدال کی راہیں نہیں آ جاتی؟ بالکل آ جاتی ہیں. دیکھیے قرآن اور حدیث مسلمان کے لیے صرف یہ 2 چیزیں ہیں. ہر چیز کا حل قرآن و حدیث میں. ابھی ہم چونکہ 1000 برس ہندو کے ساتھ رہے ہیں، بر صغیر ہند و پاکستان کے رہنے والے، یہ 20 کروڑ انڈیا میں ہیں، یہ 20-22 کروڑ پاکستان میں ہیں، یہ 20-22 کروڑ بنگلہ دیش میں. یہ سارے عربستان سے ہجرت کر کے تو نہیں آئے نا، اکثریت یہیں کے لوگ ہیں جو کنورٹ ہوئے ہیں.
کوئی 2 نسل پہلے، کوئی 10 نسل پہلے، کوئی 12 نسل پہلے. تو اس کے ساتھ جو ہم نے 1000 برس گزارے تو ان کی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر در آئیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو ہم یقیناً نیگیٹ کرتے ہیں. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی کے اندر رہتے ہوئے جو اعمال ہم کرتے ہیں اس میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ تفرقہ بازی نہیں ہے. وہ ان الذین فرقوا میں نہیں آتا ہے، اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کے اندر نہیں آتا ہے. حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد میں جا کے نماز ادا کی. وہاں جو امام تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا اس کا لہجہ یا الفاظ کی نشست و برخاست اس کی جو تھی وہ رسول اللہ اور قریش سے مختلف تھی. جو کہ آپ جانتے ہیں کہ علم الالسنہ ہے فیلولوجی، کہ ہر 100 میل کے بعد زبان میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور 300 میل کے بعد زبان بالکل بدل جاتی ہے. تو عربی زبان میں بھی یہی ہے. اردو آپ جانتے ہیں نا کہ بھوپال کی الگ ہے اور حیدرآباد دکن کی الگ ہے اور دہلی کی الگ ہے اور سہارنپور کی الگ، کہنے کو ساری اردو ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد اس آدمی کو پکڑ لیا کہ تو قرآن کیسے پڑھ رہا ہے؟ ہمیں تو رسول اللہ نے جو قرآن پڑھایا ہے ویسے نہیں پڑھایا. اور اس کو پکڑ کے رسول اللہ کی خدمت میں لے گئے کہ اللہ کے رسول، میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی لیکن یہ تو تلاوت قرآن پاک کیسے کر رہا ہے جو ہم اور آپ نہیں کرتے. رسول اللہ نے کہا کہ بھائی سناؤ تم کیسے تلاوت کر رہے تھے. اس نے تلاوت قرآن کی. کہا عمر تم بھی سناؤ. عمر نے بھی کہا یہ بھی صحیح کر رہا ہے، تم بھی صحیح. سبحان اللہ، یہ ہے نکتہ. وہ بھی صحیح پڑھ رہا تھا اور تم بھی صحیح پڑھ رہے ہو. خواتین و حضرات، مشترکات کیا کیا ہیں؟ میں ایک جملہ آپ اجازت دیں میں عرض کر دوں. اس مملکت پاکستان میں یعنی ہر طبقے کے اندر، ہر اہل علم کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. اکنامکس میں بھی 4 اسکول آف تھاٹ ہیں. ٹھیک ہے، جوڈیشری میں ایک سیشن جج کوئی فیصلہ دیتا ہے، ہائی کورٹ اس کو نیگیٹ کر دیتا ہے. سول جج فیصلہ دیتا ہے، سیشن جج اس کو نیگیٹ کر دیتا ہے. اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا. لیکن علماء کے اختلاف کو اتنا رگڑتے ہیں گویا کوئی اختلاف صرف ان میں ہے، ان باقی تو کسی میں اختلاف ہے ہی نہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اس پہ بھی ہم بات کروائیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد. میں نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ علماء کے اختلافات، علمی اختلافات علماء کے مابین ہی رہنے چاہیے. اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو مسلکی اختلافات ہیں اس کو آپ ترجیح کے لیے رکھیں، تبلیغ کا ذریعہ مت بنائیں. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. ترجیح ہے ایک اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے امام بارگاہ میں جو آپ کا اختلافی طریقہ اس کا آپ یقیناً آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن اس کو تبلیغ کا ذریعہ مت بنائیں. سڑکوں پہ مت لے کر آئیں، ٹیلی ویژن پہ مت لے کر آئیں، ریڈیو پہ مت لے کر آئیں. ٹھیک، ریڈیو پہ لے کے نہیں آئیں، ٹی وی پہ لے کے نہیں آئیں، مجالس میں لے کے نہیں آئیں، اپنے وعظوں میں نہیں لے کر آئیں، اپنی 4 دیواری میں رکھیں. اپنی 4 دیواری میں رکھیں اگر کوئی علمی اختلاف ہو. خواتین حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں چند سوالات رکھیں گے. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو. تشریف فرمائے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب، محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد اسد ایوب صاحب. ہم بات کروا رہے ہیں اپنے معزز علماء سے اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ کیا ہوتی ہے، قربت ہونی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو کس لڑی میں پرویا ہے، وہ سبق ہم کیوں بھولتے جا رہے ہیں. اور بڑی اچھی بات فرمائی اسد تھانوی صاحب نے، اختلاف میں اور مخالفت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ آدمی دماغ کی قوت سے جیتے، پھیپڑوں کی قوت سے نہ جیتے. تھانوی صاحب جو بات آپ فرما رہے تھے میں چاہ رہا ہوں ذرا اس کو اور آگے لے کے آتے ہیں. آپ مزید کچھ فرمانا چاہ رہے تھے. جی، میں ابھی گزارش آپ کی خدمت میں جو کی تھی میں اس کے تتمے کے طور پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ مملکت پاکستان کے اندر غیر ملکی پیسہ خرچ ہو رہا ہے مسلکی اختلافات کو ہوا دینے کے لیے اور لسانی اختلافات کو ہوا دینے کے لیے، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مملکت پاکستان میں رہنے والے مسلمان اللہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، کتاب قرآن پاک میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دنیا عیسائیت میں پوری دنیا میں جو مملکتیں ہیں اور عیسائی رہتے ہیں ان کا اللہ کے نظریے میں اختلاف ہے.
حضرت مسیح کے نظریے میں اختلاف ہے، کوئی اللہ کا بیٹا کہتا ہے، کوئی نبی کہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کتاب میں اختلاف ہے، رومن کیتھولک 66 کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور پروٹسٹنٹ 72 کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، مسلمان سب 30 سپاروں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ قوم جس کا اللہ میں، رسول میں اور قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور قیامت میں جی، اور یعنی پھر اور اس کی تفصیلات آگے ہیں کہ قیامت میں، روز حشر میں، تقدیر میں وغیرہ، میں صرف بنیادی 3 باتیں کر رہا ہوں، تو ان میں کوئی اختلاف نہیں، اس کو اتنی ہوا دی جاتی ہے۔ اور دنیا عیسائیت کے اندر اللہ کے نظریے میں اختلاف، مسیح کے نظریے میں اختلاف، بائبل کے نظریے میں اختلاف، ان کے اختلاف کی کوئی بات کسی ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، اخبار میں، کسی تذکرے میں کبھی بھی نہیں نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشمن کی کوئی چال ہے، اور میری معلومات کے مطابق جو میں گورنمنٹ آف پاکستان کے کمیشن کا ممبر تھا نواز شریف کے دوسرے دور میں، اس میں ہمیں باقاعدہ اس کے اوپر بریفنگ دی گئی کہ یہاں مملکت پاکستان میں عموماً اور اس زمانے میں سندھ میں خصوصاً ان اختلافات کو بڑھانے کے لیے باہر کا پیسہ خرچ ہو رہا تھا، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ تو اس پر نگاہ رکھنے کی گہری ضرورت ہے، اس پر حکومت نگاہ رکھے اور اس کو ایریڈیکیٹ کرے، اس کو پامال کرے، ختم کرے، اس نحوست کو نکالے۔ یعنی اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک جملہ اور کہہ دوں، بیرونی ممالک کے سفارت خانوں سے لوگوں کو ان اختلافات کو بڑھانے کے لیے ماہانہ رقمیں مل رہی ہیں، ماہانہ وہاں سے لوگ ان کا راتب لے کر آتے ہیں اور اس سے ان کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن جو آپ نے بات فرمائی اس کے شواہد حکومتی اداروں کے پاس موجود ہیں۔ جی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو آپ نے بات فرمائی تھی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اللہ کی رسی سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے اور حدیث، یعنی قرآن اور صاحب قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں مجھے کروانی ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب سے، لیکن اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ واپس آئیں گے، امت میں اتحاد کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، ایک عاشقانہ مزاج، ایک مزاج ہوتا ہے عاقلانہ مزاج۔ کسی کے مزاج پر، کسی کی تفہیم پر، دینی تفہیم پر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بریک لے رہا ہوں، اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں چند سوالات رکھوں گا، اور میرا وہ سوال اب تک قائم ہے کہ علمی فکری اختلافات تو صحابہ کے مابین بھی ہوئے، لیکن کبھی کسی کی نیت پر شک نہیں کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ان دونوں کے واقعات بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا بریک سے واپس آنے کے بعد۔